بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، قابل صد احترام میرے عزیز ساتھیو، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین وخاتم النبیین حضرت محمد جناب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں سے ایک حدیث شریف کو پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے صحیح اور سچی اور پکی بات کہلوائے، اور اللہ ہم تمام کو سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر بعد میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اوپر بے شمار نعمتیں برس رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بارش کے قطروں کی طرح انسان کے اوپر نعمتیں برستی ہے اور اللہ کے احسانات برستے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت علم کی نعمت ہے۔ علم اللہ کی وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جس نعمت کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ علم اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ علم کے ذریعے وہ جنت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اور علم میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم تو ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ علم ایک روشنی ہے اور ایسی روشنی ہے کہ انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف پہنچاتا ہے۔ تو علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ تو علم ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور علم جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ حلال کو اختیار کر سکتا ہے اور حرام سے بچ بھی سکتا ہے، جائز کو اپنا سکتا ہے اور ناجائز سے انسان بچ بھی سکتا ہے۔ تو علم معلوم ہوا کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان کے اوپر حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے اس حدیث شریف کے تحت لکھا ہے کہ انسان کے اوپر کم از کم اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جس سے وہ حرام سے بچ سکے اور حلال کو اختیار کر سکے، جائز کاموں کو کر سکے اور ناجائز کاموں سے بچ سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی علم کے ذریعے انسان جنت کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، اور یہ علم اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی علم کے ذریعے انسان کو اللہ کا خوف بھی حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کی خشیت بھی مل سکتی ہے، اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر بھی مل سکتا ہے۔ علم کی دولت سے اور علم کی برکت سے اللہ اپنا تقوی اور اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے اور ہمارے علماء میں سے بہت سی ایسی شخصیت گزری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے بھی خوب مالا مال فرمایا، اور علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کا امام بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو متقیوں کا سردار بنایا اسی علم کی برکت سے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، غالباً 6 صدی کے عالم ہے، علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ، 6 صدی کے عالم ہے، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ علماء کرام نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے عالم، اور اسی طریقے سے علماء نے ان کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بڑے محدث کی شان بھی رکھتے تھے، بڑے محدث بھی تھے، اور فن تاریخ میں بھی آپ کا ایک بڑا مقام تھا، آپ کو مورخ کبیر کر کے لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک بڑے فقیہ بھی تھے اور ایک بڑے فلسفی بھی گزرے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کے جہاں حالات علماء کرام نے لکھا ہے، وہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ، فقیہ اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ، اور مؤرخ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کا بھی زبردست علم رکھنے والے تھے، اور آپ کو اللہ نے حافظ قرآن بھی بنایا تھا اور زبردست مفسر قرآن بھی بنایا تھا۔ تو علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ 6 صدی کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ ابن الجوزی تو ان کی کنیت ہے، علماء کرام نے ان کا جو نام لکھا ہے عبد الرحمن، علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کا نام عبد الرحمن، اور یہ ابن الجوزی کنیت بتائی ہے، اور اسی کنیت سے پوری دنیا میں پہچانے گئے اور جانے گئے، اور جہاں پر حالات لکھے ہیں علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کے، وہیں پر علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جو ہے، آپ کی ذات گرامی جو ہے اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اخیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔
اس لیے علماء نے آپ کو صدیقی بتایا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیر، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے پائے کے بزرگ، بڑے اونچے پائے کے عالم گزرے ہیں۔ علماء نے بہت سے واقعات لکھے ہیں، اور علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی اور آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی۔ خود علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 2000 کے قریب کتابیں لکھی۔ کتنی بھائی؟ 2000۔ آپ کی تصنیفات اور آپ کی تالیفات میں 2000 کے قریب کتابیں ملتی ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی انگلیوں سے یعنی اپنے ہاتھوں سے 2000 مجلدات، 2000 کے قریب کتابیں لکھی، بعض کتاب تو کئی جلدوں میں۔ خیر، علماء کرام نے لکھا ہے کہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی۔ مشہور وہ کتاب الموضوعات الکبریٰ کر کے، الموضوعات الکبریٰ یہ وہ کتاب ہے کہ بہت سی وہ احادیث جو موضوع ہے اور من گھڑت ہے، جس کو لوگوں نے خود بنایا، اور بہت سی وہ روایت اور بہت سی وہ احادیث جو بغیر کسی سند کے پبلک کے اندر اور عوام میں رائج ہے، اور جس کا چلت پھرت ہے اور بڑی مشہور ہے، جس کی کوئی سند نہیں، ان روایات کو موضوع اور من گھڑت کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اسی موضوع کے اوپر اور اسی فن کے اوپر وہ کتاب لکھی الموضوعات الکبریٰ کر کے، الموضوعات الکبریٰ، جس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ روایت، یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ اللہ کا بڑا احسان یہ ہے اس امت محمدیہ پر کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، بلکہ یوں کہی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اس امت کے اندر جو بھی بات ہو، ہر ایک کی سند آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور ہماری امت کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی بات بغیر سند کے ہوتی نہیں، ہر بات کی ایک سند ہوتی ہے اور ہر بات کی ایک جڑ ہوتی ہے جو اخیر تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا